لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنیں، یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے ہر ہفتے اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر دین سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں اور اس کے عوض اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. آج کا جو موضوع ہے یہ سب کے واٹس ایپوں میں تقریباً پہنچ چکا ہے. دین علم یعنی شرعی علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق ہو، نام مسلمان کا ہو اور عمل غیر اسلامی ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جس طرح ہم نے اللہ رب العالمین کے ارشاد کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس آیت کو سامنے جب رکھیں گے تو ہم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہیے. ہماری گفتگو، ہمارا کردار اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو علم ہے وہ شریعت کا علم ہونا چاہیے. ہمارے سینے شریعت علم سے معمور ہوں. ہمارے پاس دنیا علوم سے ہمارے سینے بھرے ہوں لیکن دینی علوم سے خالی ہوں تو یہ دنیاوی علوم ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں اس کی اہمیت کی کیا نصوص ہیں، اس کو آپ سوالات کو یہ جو اس میں بیان کیا جاتا ہے بڑے غور سے سنیں. انشاءاللہ اسی میں سے سوالات ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں علم کہاں سے لینا چاہیے اور علم کا حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس کے علاوہ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ اسلاف کا کیا کارنامہ ہے، ان کے کیا اقوال ہیں. اس کے علاوہ آخر میں چل کر انشاءاللہ موازنہ مقارنہ ہوگا کہ شرعی علم اور غیر شرعی علم میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا دونوں میں توازن ہے. بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ بہت ہی غور سے، خاص کر ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان بچے بھی پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہوئے جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں دینی علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سورۃ العلق میں اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع کیا ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو جو تمہیں پیدا کیا ہے. یہ خود آیت علم پر دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین نے جہاں
ذکر کیا ہے ملائکہ فرشتوں کا، ان کے ساتھ دینی علم اہل علم کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی فرشتوں کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو دین علم حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان اللہ و ملائکتہ اہل السماوات والارض، آسمان سے اللہ تعالی ملائکہ، سارے آسمان والے، سارے زمین والے، یہاں تک کہ گھونسلوں میں رہنے والی چونٹیاں، پھر اس کے علاوہ سمندر میں پائی جانے والی مچھلیاں، سارے کے سارے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ دولت کمانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، یا اور بہت سارے کام کرنے والوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ دین علم حاصل کرنے والوں کو آسمان سے لے کر زمین تک کتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب لوگ ان کے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به آخرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اس دین علم یعنی قرآن کو سیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین عزت سے نوازتے ہوئے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن عزت کا باعث بھی ہے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت سے دوچار ہونا بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم لوگ دینی علم حاصل کرنے بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی وقت نکال کر شریعت کے علم حاصل کرتے ہیں وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، ان کو اس میں لذت آتی ہے، وہ خوشی محسوس کرتی ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ وہ اس راستے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اہم مقصد کیا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ایسے بندوں کے سینوں کو اللہ کھول دیتا ہے تو ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ یہ آیات اور احادیث فضیلت میں اہمیت تمام چیزوں کو اس میں اجاگر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دینی علم یعنی شریعت کا علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، اس میں کیا مقصد کیا ہے، اس کا اہم کیا ہے۔ پہلا مقصد تو انسان اپنے دل میں ٹھان لے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، کوئی دکھاوے کے لیے ہرگز نہ ہو، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، یا کوئی ناموری کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، یہ اپنا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد یہ ہے اپنے دلوں کی اصلاح۔ ایک انسان کا جسم ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا صحیح ہو جائے پورا کا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو جائے پوری انسانی زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے دل۔ انسان کا دل کسی کا پاکیزہ ہو، صاف شفاف ہو اور صحیح چیزوں کو قبول کرتا ہو، صحیح چیز کو سیکھنے کا اس کا دل مائل ہے، تو سمجھے اسی مقصد کے لیے شرعی علم حاصل کیا جاتا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے۔ دوسرا، یہ دلوں کو ڈھانے والی چیز غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ اس علم دین کے ذریعے انسان کوتاہی کی چادر کو ہٹاتا ہے، غفلت کی چادر کو ہٹاتا ہے۔ جب علم آ جائے گا اس کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے گی۔ جس کے بعد جس قدر علم کمزور ہوگا وہ غفلت کے دلدل میں پھنسے گا، اس کے پاس تمیز باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ غفلت میں سویا ہوا رہتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔
تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی خشیت حاصل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دنیا میں اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو اہل علم ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کون سا کام حلال ہے، کون سا کام حرام ہے، اس کو کرنے کا کیا بڑا نقصان ہے، اس کو کرنے کے کتنا بڑا ثواب ہے۔ ان کے پاس ایک ترازو ہوتی ہے، اس ترازو کے ذریعے اپنا فرق کرتے ہوئے ایسی جگہ وہ قدم بڑھاتے ہیں۔ اس لیے علم کے ذریعے انسان کو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ ہو کہ اس علم دین کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اے اللہ، دنیا میں لوگ راضی بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ایک ہفتے کی فلاں ناراض، دوسرے ہفتے فلاں خوش۔ لوگ ناراض اور خوش ہونے سے ہمارے آخرت نہیں بنتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی سے ہماری آخرت بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شرعی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں، اس کے پیچھے نہ پیسہ ہے، نہ اس کے پیچھے اور کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ رضا جو ہے کہیں فروخت نہیں ہوتی جس کو خریدا جائے، بلکہ اس میں وقت اور انرجی لگا کر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اہم مقصد یہ ہو کہ ہمارے پاس یا امت میں جو جہالت ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہو۔ علم دین میں حاصل کرتا ہوں تاکہ میرے اندر جو جہالت ہے، جو میرے اندر جو نادانی ہے وہ ختم ہو، میرے گھر والوں میں جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو، میرے علاقے میں یا امت مسلمہ میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا ایک اہم مقصد ہو۔ یہ رفع الجہل کہا جاتا ہے کہ رفع الجہل عن الامہ، امت سے جہالت کو مٹانے کے خاطر علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو بہت شوق پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح میں یہ پیاس بجھاؤں اور دوسروں کو جو ہے میں اس کی پیاس مٹاؤں۔ ایک اہم مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑی کامیابی تو انسان کی وہ ہے قیامت کے دن جہنم سے روک لیا جائے اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان کو دولت ملے، صحت ملے، مقامات ملے، مرتبے ملے، نہ ملے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی ہر صورت میں ختم ہوگی کیونکہ یہ وقتی ہے، لیکن اصل آخرت میں اللہ رب العالمین اسے پورے روز الخلائق کے سامنے اللہ اس کو جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ دے کر اگر جنت میں داخل کرتا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے۔ یہ جنت الفردوس کو لے جانے والی چیز یہ شرعی علم ہے۔ علم ہی انسان کو جو ہے جنت کے راستے کو لے جاتا ہے۔ جس کے سینے علم سے خالی ہو وہ تمیز نہیں کر پائے گا کہ میں کس مجلس میں کس انداز کی گفتگو کر رہا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، یا جو میں تجارت کر رہا ہوں یہ تجارت اللہ کے ہاں مجھے کامیابی دلائے گی نہیں دلائے گی، وہ تمیز نہیں رہے گی جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ جب اس کے پاس علم ہوگا سارے قسم کے دروازے، سارے قسم کے ترازو اس کے پاس ہوگی، اس کے ذریعے وہ صحیح جگہ پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ علم کو حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ علم دین حاصل کرنے میں کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پہلی چیز اخلاص کے ساتھ، شدت کے ساتھ حقیقی رغبت ہونا چاہیے۔ ٹائم پاس کے لیے نہیں، ٹھیک ہے حاصل ہوگا نہیں ہوگا نہیں، بالکل حقیقی رغبت ہونا چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، مجھے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، لگن کے ساتھ وہ چیز حاصل کرنا ہے۔ اس لیے دل سے، ہم لوگ کہتے ہیں دل سے پڑھنا چاہیے۔ دل سے انسان کے اندر وہ علم حاصل کرنے کی اگر رغبت ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے دل کی نیت کے حساب سے اس کو فیصلے کھول دیتا ہے۔ کوئی اور مقصد ہے، اپنی نیت میں تھوڑا سا کھوٹ ہے یا اس کے اندر وہ شوق نہیں ہے، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عام سی بات ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، دل سے اگر وہ کام کرتے ہیں وہ کام میں محبت
محبت نہیں پیدا ہوگی وہ کام آسانی سے ختم ہو جائے گا. لیکن رغبت نہ ہوگی 1 گھنٹے کا کام 1 ہفتے آپ کا لگ جائے گا لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دل سے حقیقی رغبت ہو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہوں وہ شرعی علم سے واقفیت رکھنے والے ہوں، وہ جانکار ہوں. کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ لاتا ہے. ایک انسان ایسا ہے اس کے پاس شرعی علم کی کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، ہم اٹھتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا بزنس پارٹنر ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ بھی ہمیں نہیں دے پائے گا، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے پائے گا. اس لیے ہمیں شرعی علم کا حاصل کرنا ہے تو ہمارے جو دوست ہوں گے وہ شریعت کو جاننے والے ہوں گے. تب جو ہے اس سے ضرور روزانہ ایک بات اس سے ملے گی، تب ہمارا سینہ معمور ہوگا. جب ہمارے دوست اور رفقا غیر شرعی ہوں گے تو ظاہر بات ہے غیر شرعی علم سے ہی وہ مانوس ہو پائے گا، شرعی علم سے بالکل آوارہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک اہم چیز اس بات کا خیال کرنا ہے، علم حاصل کرنے میں انسان کو اس کے اہل والوں سے حاصل کرے. یعنی دیکھتے ہیں کس شخص سے وہ علم حاصل کر رہا ہے. بہت سارے لوگ آج کل علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا بنا ہے؟ انٹرنیٹ یا موبائل یا آن لائن کے ذریعے. کہتے ہیں سامنے والا پتہ نہیں کیا کہہ رہا کیا نہیں پتہ نہیں، آپ گوگل کھول دیے اس سے فتویٰ حاصل کر رہے ہیں، گوگل کھول دیے اس سے آپ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. اس میں آپ ضرور پھسل سکتے ہیں، اس میں آپ ضرور بھٹک سکتے ہیں. اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس یہ تمیز نہیں ہے ابھی کہ سامنے والا جو لکھا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، دھڑلے سے لوگ معلوم حاصل کر لیتے ہیں. آج کل نوجوان کہتے ہیں میں نے یوٹیوب میں سیکھا، میں نے یوٹیوب میں سنا ہے، میں نے واٹس ایپ میں دیکھا ہے. یہ علم آپ کو کوئی پختگی نہیں لائے گا، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس ایسے لوگوں کی ایک لسٹ ہو جن سے ہم علم حاصل کریں. یہ چیزوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ شرعی علم کو 2 طرح میں بانٹا جاتا ہے، 2 قسموں میں بانٹا جاتا ہے. ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. شرعی علم کا حاصل کرنا کچھ لوگ سب کے لیے فرض کفایہ فرض عین ہے، کچھ لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے. فرض عین تمام مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے. کس طرح؟ علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے. کیا؟ کلمہ توحید کیا ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں، کیا چیز ہم نہیں کھا سکتے، یا کون سی چیز ہم پہن سکتے ہیں، کون سی چیز ہم نہیں پہن سکتے. یہ ساری چیزوں کی جانکاری ہمارے پاس ہو. وضو کیا ہو، وضو کب ٹوٹتا ہے، روزہ ہو، روزہ کب ختم ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ہماری کب باطل ہوتی ہے، اور شادی کرنا چاہتا ہوں کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. یہ ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی جانکاری ہر مسلمان کو حاصل کرنا واجب ہے. اس کو فرض عین کہتے ہیں. بغیر جانکاری حاصل کیے وہ انسان مکمل دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا یہاں آنا سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے کہ ابھی ہم لوگ طالب علم ہیں، دین سے بہت دور ہیں، لہذا ہمارا اس وقت یہاں سیکھ کر دنیا مبادی چیزوں کو، ابتدائی چیزوں کو سیکھنا ہم پر واجب ہے. دوسری قسم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. وہ امت کے چند افراد پر شریعت کا پورا تفصیلی علم ان کو حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی پورے گہرائی کے ساتھ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. اللہ تعالیٰ نے کہا بستیوں میں سے یعنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا جائے، ان لوگوں کو باہر بھیج کر ان کو علم دین سکھایا جائے
تفصیل سے ڈیٹیل سے علم حاصل کر کے وہ قوم میں اذا رجعوا جب قوم میں واپس آ جائے اپنی بستی میں تو یہ تفصیلی چیزیں وہ اہل علم بتائیں گے، ان پر یہ فرض کفایہ ہے۔ اس طرح شرعی علم کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، فرض کفایہ اور فرض عین۔ اس کے علاوہ اب رہا شرعی علم کے بارے میں ہم نے جان لیا، اس کے علاوہ جو دنیائی علوم ہیں اس کو بھی دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ اصلی علوم جسے دنیائی علوم ہے، پہلا شریعت کا علم، یہ تو بالکل واضح ہے جیسے آپ نے سن لیا۔ اس کے علاوہ جو دنیائی علوم جو حاصل کر رہے ہیں لوگ، تقریباً ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو دنیائی علوم حاصل کر رہے ہیں، اس کو بھی دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس کو بھی دو حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک قسم وہ ہے جو محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو مذموم ہے، ان کا سیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو سیکھنا جائز ہے اصلی علوم میں، ان میں سے جو دنیاوی مصلحت کے جو چیزیں ہیں، جو دنیا میں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، اس میں سے ڈاکٹر، اگر کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے اس کا فائدہ ہے، امت کو فائدہ ہے، یہ جائز ہے۔ یا اسی طرح کوئی انسان انجینئر بنتا ہے، یا اسی طرح وہ ساری چیزیں جو اس کو امت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، یہ جائز ہے، یہ سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہ سارے دنیا کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، یہ جائز ہے۔ دوسرا وہ علم جو سیکھنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، وہ ہے علم السحر، جادو کا علم، یا اس طرح سے جو بھی جڑے ہوئے نظر کے، جادو کے، یا جو بھی اس فن کے ماہر لوگ جانتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے تمام چیزوں کا سیکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ کوئی سیکھے سامنے والے کا بزنس کیسے ختم کریں، اس کا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے والا بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، میں جا کے اس کو سیکھتا ہوں، اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہوں، یہ سارا کا سارا حرام۔ من اطاع عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ کہا اگر کوئی انسان جادوگر کے پاس آئے سیکھنے کے لیے کہ بھئی دیکھو فلاں فلاں ہے، کل ایک بندے کا فون آیا پونا سے، کہتا میرا بزنس بہت اچھا چلتا تھا، ریئل اسٹیٹ، بہت میں بڑا کاریگر ہوں، لیکن کچھ ہو گیا ہے، فلاں شخص سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ فلاں شخص کا بزنس ختم ہو اور میرا بزنس بڑھے، کیا کروں؟ ان نون پرسن نے فون کیا۔ اب بتائیں یہ کیا ہے؟ اس طرح کے علم کی رہنمائی کرنا یا کہنا کہ یہ چیز کرو، یہ عمل کرو جو تمہاری پریشانی ختم ہوگی، یہ اگر کوئی جادو کے راستے کے یا اس کے قبیل سے ہے، یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جادوگر کے پاس، کہانوں کے پاس آتا ہے، فال والوں کے پاس، طوطا والوں کے پاس، یا اسی طرح سامی والوں کے پاس، یا پریدوں والوں کے پاس، یا باباؤں کے پاس آگے اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میرا یہ بزنس ہے یا فلاں شخص کو یہ نقصان کرنا ہے، فلاں ہے، تو اگر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کرنے والا ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ صرف چلا جائے 40 دن تک اس کی نماز بھی نہیں، صرف چلا جائے، خالی جا کر دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے علوم دنیائی علوم ہیں، اس کے باقاعدہ لوگوں کے ہاں کتابیں ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اس کی یونیورسٹیز ہیں، لیکن ہرگز مسلمانوں کو سیکھنا، ان کے پاس جانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ دنیا علوم کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک حدیث سنی جو علم پر بہت زیادہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بہت سارے لوگ جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ بھی لوگ، مسلمین و مسلمہ بولتے ہیں۔ مسلمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے حدیث میں نہیں ہے۔ مسلم جو لفظ ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں،
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ کافی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے وہ شخص کاروباری ہو، امیر ہو، پولیٹیکل لیڈر ہو، یا بہت زیادہ دولت کا انبار ہو، جو بھی ہو اس کو علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو بے نیاز نہیں کر سکتے۔ انسان کتنے بھی مرتبے کو پہنچ جائے، وہ طالب علم دین کا حاصل کرنا اس پر ضروری واجب ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ارکان اسلام ہے، ارکان ایمان ہے، حلال اور حرام ہے، یا تجارت کی کون سی چیزیں جائز ہیں، یا اسی طرح زواج، طلاق، یا اس کے علاوہ یہ اور ساری چیزوں کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ علم دین کن لوگوں سے حاصل کریں؟ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے، کن لوگوں سے علم دین حاصل کیا جائے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، باعمل اہل علم سے انسان علم حاصل کرے۔ بہت ساری بڑی تعداد علماء کے نام پہ ہے، یہ دیکھا جائے گا یہ شخص علم میں کس قدر متمکن ہے، کس قدر یہ جانکار ہے۔ بہت سارے لوگ یوں ہی کاغذات کی سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، یا چند دن پڑھ لی اپنے آپ، پھر جو ہے خطبہ ممبر سنبھال لیے، درس و دروس کا اہتمام کرنے لگے اور لوگوں میں مشہور ہو گئے، اسٹیج کے مقرر ہو گئے، ان سے فتویٰ حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے صحیح جانکار باعمل، اور اس کے بعد علم جس کے پاس ہو، اہل علم کو ہم جان کر ایسے اہل علم سے ہم علم دین حاصل کریں۔ یہ وہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا، اس شہر کے اہل علم جو علماء ہیں وہاں سے اپنا تعلیم شروع کریں۔ بہت سارے لوگ اس کے محلے میں، اس کی مسجد میں، اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے یا دور دراز سے تعلقات رکھتا ہے، ان سے جو ہے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایسے جلدی چمکنے والے بہت جلد جو ہے ان کی چمک بجھ جاتی ہے، نہ وہاں سے علم حاصل کر سکتے، یہاں سے علم حاصل کر سکتے۔ ایک بندے کو اپنے ہندوپور میں کچھ مسئلہ ہوا، وہ سعودی عرب فون کرتا ہے، سعودی عرب فون کرنے کے بعد یہاں کا کوئی سچویشن نہیں بتاتا، فون کرنے کے بعد کہتا ہے بھائی میرا ایک مسئلہ ہے، یہ میں کروں نہیں کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، حالانکہ اہل بلد وہاں کے لوگ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھتا یہ مسئلہ ہے تو کہتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھنا ہو، کوئی گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد شکرانے کے طور پر وہ جو ہے دعوت کرنا چاہتا ہے، گھر یا دکان ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کھل کے کر سکتا ہے۔ سوال کیا کرتا ہے سامنے والے سے، میں گھر بنایا ہوں یا دکان فیکٹری کھولا ہوں، اس میں دعوت رکھنا چاہتا ہوں، جائز نہیں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا یہ صاف بات ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ کہا بھائی 100 یا 200 آدمی کو دعوت رکھو، دعوت رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کھلانے پلانے مسئلہ۔ لیکن اگر شہر وہاں کے علاقے کے لوگوں سے اگر سوال کرتا تو وہ سوال کرتا تم جو گھر کے نام پر جو کھانا کھلا رہے ہو وہ گھر کی ٹھنڈی ہے یا اوپننگ ہے؟ لوگ گھر کے نام پہ بکرا کاٹتے ہیں، بکرا کاٹنے کے بعد وہ خون گراتے ہیں۔ خون گرانے کا یہ عقیدہ ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے پاس جو آیا ہے، یہ بندش ہے کہ یہاں کوئی بلا نہ آئے، یہاں اگر کوئی بلا ہے تو چلی جائے، اور کوئی آفت نہ آئے تو نعوذ باللہ غیر اللہ یا غیر اللہ کی مدد دے کر وہ ذبح کر کے بھلے اللہ کا نام لیا جائے، لیکن اس وقت وہاں یہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ سارا فتویٰ نہیں پوچھا، ڈائریکٹ اس نے پوچھا میں گھر کی اوپننگ کے لیے دعوت کھلانا چاہتا ہوں، کیا جائز نہیں؟ وہ کہا جائز ہے، لیکن یہاں اگر سوال کیا جاتا تو پوچھا جاتا۔ تو اس لیے اس میں ایک بڑی تفصیل ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اہل علم سے حاصل کیا جائے اور اپنے شہر کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنا استاد بنا لے، وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آگے کے لوگوں سے علم حاصل کریں۔ اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو سب سے پہلے
کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بعد سنت رسول کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کتاب اللہ میں قرآن موجود ہے، قرآن کو بہت ہی اچھے انداز سے علم حاصل کریں۔ حفظ ناظرہ پہلے ناظرہ ختم ہو، اس کے بعد حفظ شروع کریں، اس کے بعد فہم شروع کریں، اس کے بعد عمل شروع کریں۔ ہمارے پاس قرآن ایک آخری درجے کا مرتبہ ہے۔ آپ روزانہ تمام چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں آج میں قرآن کی تلاوت میں نے کیا ہے۔ ہمارے پاس اگر 100 افراد ہیں، واللہ اللہ کو گواہ دے کے کہہ سکتے ہیں تو تقریباً 100 میں سے 90 لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا۔ چند دو گنے چنے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ نے قرآن کا ہاتھ دیا۔ شرعی علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پڑھنے آنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ بہت سارے لوگ دوسری زبانوں میں قرآن پڑھتے ہیں، دوسری زبانوں میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی زبان کا حق کوئی دوسری زبان ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نہیں آتا ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 6 مہینے آپ معذور ہیں، اس سیکھنے تک تھوڑی اس کو مدد لیں۔ لیکن اگر عربی سیکھنے 6 مہینے نہیں لگے گا، اس کو عربی سیکھنے کے لیے 6 مہینے میں قرآن سیکھ لے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا لوگ جو دوسری زبان کا سہارا لے کر قرآن کو چھوڑ دیے ہیں وہ بہت ہی بڑی غفلت میں ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ قرآن کو عربی زبان میں سیکھ لیں۔ شریعت کا علم اس وقت تک علم نہیں کہلائے گا جب تک کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ آپ کیرلا میں جائیں، مسجد میں آپ دیکھیں اگر 200 سے 500 لوگ ہوں گے، 500 لوگوں کے ہاتھ میں مصحف ہوگا، سب لوگ تلاوت کرنے والے ہیں۔ اس ملک کی بات آپ سعودی عرب چلے جائیں، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں جمعہ کے دن تقریباً آپ جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے لوگ بیٹھتے ہیں، جتنے سعودی ہوں گے جتنے سب قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ وہاں جتنے انڈین یا پاکستانی یا اسی طرح بنگلہ دیشی جو ہوں گے وہ لوگ ایسے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس لیے آتا نہیں۔ 100 کو 100% تعلیم۔ اب ہمارے مسجد سے جو ہم لوگ مشن لے کے اٹھے ہیں، اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے ہم جو اس مسجد سے آواز لے کے جو اٹھے ہیں، یہاں پر سارے لوگوں کو قرآن آنا چاہیے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، سب لوگوں کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا ہے بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی ان لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے۔ ایسے ایک مشین چلائیں کہ کم از کم جو ہے ہمارے مسجد میں سارے مصلی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ کوئی گھر، کوئی فرد، کوئی عورت ایسی نہ ہو جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن سے شروع کریں، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد صحابہ سنتوں کو، اس کے بعد دوسری چیزوں کو انشاءاللہ آگے اس کا ذکر ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شرعی علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کن کتابوں سے شروع کرنا چاہیے؟ کیا پوچھا گیا؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے دین کی ابھی جانکاری نہیں ہے، میں کن کتابوں کو سب سے پہلے شروع کروں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے قرآن سیکھ لو، نازلہ اور اس کو پڑھنا سیکھ لو، اس کے بعد عقیدے کا علم سیکھو، یعنی قرآن میں حدیث بھی شامل ہوگی۔ قرآن کو سیکھنے کے بعد آپ بنیادی طور پر عقیدے کی کتابوں کو سیکھو۔ اس سلسلے میں انہوں نے العقیدہ الواسطیہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید، اس کے علاوہ کشف الشبہات، ثلاثۃ الاصول، یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے قرآن آ گیا تو عقیدے کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ کتاب التوحید ہے، عقیدہ واسطیہ ہے، یا اصول الثلاثہ ہے، کشف الشبہات ہے۔ اس میں انسان کو عقیدے کی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم عقیدے کا دعویٰ کرنے والے کتابوں کا نام بھی نہیں جانتے۔
باقاعدہ سعودی عرب وغیرہ میں اس کے دروس ہوتے ہیں، اس کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے مسابقے ہوتے ہیں، پوری کتاب کو نصوص کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ان کے یہاں اس قدر عقیدہ. ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایک انڈین تھا، وہ پریشان غمزدہ ہو کے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا، اس لیے کہ ان کا لڑکا 7 سالہ لڑکا ناری کے نیچے آ کر وہ ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا. وہ نہیں آ سکتے تھے، بہت پریشان ہو کر وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے. ایک چھوٹا اسی 8 سال کی عمر کا بچہ آ کے کہتا چچا آپ پریشان کیوں ہیں؟ روزانہ کی طرح نہیں ہے، آپ جو ہے بدلے ہوئے ہیں، کیوں؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میرے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے، ایک بچے کا انتقال ہوا ہے. تو کہتا آپ کہیں الحمدللہ، آپ کہیں الحمدللہ، کیوں؟ اس سے اچھی جگہ پہنچ چکا ہے. کہتا ہے اگر دنیا میں ہوتا پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے، آپ کہیے بول الحمدللہ، وہ اس سے اچھی جگہ جا چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ سے اس سے راضی ہونا چاہیے. اللہ ہمارے عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انسان کو سکھاتا ہے مصیبت پر صبر کرنا یا پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کی قسمت کے حوالے کرنا. یہ ہے ہم لوگ ہندوستان میں ساری گریا ازاری کرنے کے بعد، یہ ہو پکارنے کے بعد، سب ہو جانے کے بعد میں صبر کرتا ہوں. نہیں، صبر کیا ہے؟ الصبر فی صدمۃ الاولی، پہلی مرتبہ مصیبت پر انسان صبر کرے، یہ صبر ہے. 2 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد صبر آ جائے گا، ایسا نہیں. صبر اسی وقت کرنا چاہیے. یہ صبر کون سکھائے گا؟ یہ عقیدے والی کتابیں سکھائیں گی. اس طرح سب سے پہلے عقیدے کی کتابوں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ علم دین کو حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے. اسلاف میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک بھی لوگوں نے علم دین کے بارے میں کیا کہا ہے. چند اقوال آپ سنیں گے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی رسول، آپ سنیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. اگر زمانے میں علماء نہ ہوتے ساری امت کے لوگ حیوان ہو جاتے. علماء نہ ہوتے سارے حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے. انہیں پیشاب کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، شادی کس طرح کرنا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ سارا کس نے ہمیں دیا؟ علماء نے دیا. اللہ جزا خیر دے اہل علم کو، ان کے بدولت ہم لوگوں نے سیکھا ہے. یہ اللہ کا جو علم ہے جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ بسینہ کی سینہ آج تک پہنچتا ہے، پہنچ رہا ہے اور قیامت تک پہنچے گا. لہذا ہماری جو ذمہ داری ہے اس بات کا خیال رکھیں، آگے چل کے سنیں. اس کے بعد کہتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تو امت کو فتویٰ دینے والا کون ہوتا؟ اگر اللہ کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں کہے تو ان سے لڑنے والا کون ہوتا؟ دین کا دفاع کرنے والا کون ہوتا؟ یہ علم ہے. سارے مسائل اگر کچھ بھی الجھ جاتے ہیں تو فوراً امام صاحب کو فون کرتے ہیں، پھر فلاں جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ انسان اس مسئلے کو سلجھاتا ہے. اس کے علاوہ ابن مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں علیکم بالعلم قبل ان یقدر. لوگوں علم کو حاصل کرنا سیکھ لو، علم کو لازم پکڑو، علم کو سیکھنے لگ جاؤ قبل اس کے کہ وہ علم ختم ہونے لگے. کیسا ختم ہوگا؟ تو کہا جب اہل علم کی موت ہونے لگے گی، علماء اس دنیا سے ایک بار دھیرے جاتے رہیں گے تو سارا شہر خالی ہو جائے گا، سارا علاقہ خالی ہو جائے گا. لہذا جب علماء ہیں، زندہ ہیں، ان سے علم دین حاصل کر لیا کرو، ورنہ یہ ملک یا وہ شہر، وہ علاقہ غریب ہو جائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ. عبادت سے افضل علم دین حاصل کرنا ہے.
کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، بیٹھے 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 بیٹھے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے وہ اس کا اپنا فائدہ ہے. کوئی انسان بیٹھ جاؤ بچوں، علم دین حاصل کرتا ہے، یہ عبادت سے بڑھ کر ہے، لہذا علم دین کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں سنیں، لوگوں تعلموا العلم، لوگوں علم دین حاصل کر لو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم دین حاصل کرو. فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ لِلَّهِ خَشْيَةً، اس لیے کہ علم دین حاصل کرنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. علم دین کا حاصل کرنا عبادت ہے. علم دین کے لیے مذاکرہ کرنا یہ تسبیح و تحلیل کے برابر ہے. علم دین کے لیے بحث و مباحثہ کرنا جہاد کا مرتبہ ہے. اور علم دین کا حاصل کرنے کے بعد اس علم دین کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے. اس علم دین کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ ہے. اس طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بارے میں کہتے ہیں. اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں طلب العلم افضل من النافلہ، لوگوں نفل نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری نفل نماز سے بھی بڑھ کر ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں علم دین کا حاصل کرنا ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے، ایک بہت بڑا شرف کا مرتبہ ہے، اس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا علم دین کے بارے میں. اب یہ ہماری اہم ٹاپک یہ ہے، بہت سارے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں بڑی تعداد دوسرے علموں کو حاصل کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا کان لگا کر آپ سنیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان العلم میراث الانبیاء والمال میراث الاغنیاء. ان العلم میراث الانبیاء، جس کے پاس دین کا علم ہے وہ انبیاء کی وراثت کا ایک حصہ دار بن گیا. انبیاء کی وارث ہے، وہ انبیاء کی وراثت کا اس کو حصہ ملا. اللہ اکبر. انبیاء کون ہیں؟ اللہ نے جن کو چن لیا وہ معصوم ہیں، وہ جنتی ہیں. ہماری پراپرٹی میں کیا ملا؟ یہ انبیاء کی وراثت، جو چھوڑی ہوئی وراثت ہمیں ملی. اگر کسی کو پاس علم دین ہے تو سمجھے وہ انبیاء کا وارث ہے، اس کے بعد جو پراپرٹی جو سیونگ ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے. یہ جو مال ہے، اگر کسی کے پاس مال کی شکل میں پراپرٹی ہے، ڈگریوں کی شکل میں اور دوسری شکل میں، یہ مالداروں کی میراث ہے، یہ مالداروں کی میراث ہے. اب بتائیں، ایک انسان کو انبیاء کی پراپرٹی مل رہی ہے، ایک انسان کو مالداروں کی پراپرٹی مل رہی ہے، دونوں میں کون سا بڑا مرتبہ؟ اللہ. جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، وہ اس بات سے خوش ہو جائے کہ میرے پاس جو سیونگ ہے وہ انبیاء کی سیونگ ہے. دوسرا جو فرق ہے، علم دین اگر کوئی انسان حاصل کرتا ہے، یہ علم دین اس کی حفاظت کرتا ہے. یحرس الصاحبہ، یہ علم دین کو اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ غلط جگہ قدم رکھنے سے اس کا علم جھکاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. گناہ کرنے سے اس کا علم پشیمان کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے. علم دین اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے، دین اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، بلاؤں سے. کوئی دشمن کا خوف، کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ علم اس کا پروٹوکول کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے علاوہ جس کے پاس مال ہے یا اور بہت سارے علوم ہیں، یہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. کسی کے پاس مال ہے، بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے، بہت اس کی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، بینکوں میں رکھنا پڑتا ہے، گھر میں بڑے بڑے تالے ڈالنا پڑتا ہے. لیکن جس کے پاس سینے میں علم ہو، وہ دھڑلنے سے اس کا علم اس
کی حفاظت کراتا ہے. یہ ایک بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ تیسرا فائدہ یہ ہے، اگر کسی کے سینے میں علم ہو، شریعت کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم، جب وہ شخص مدفون ہو جائے گا وہ علم اس کے ساتھ جائے گا. انجینئرنگ یا ڈاکٹریٹ یا جو بھی ڈگریاں ہیں، جو بھی علم ہے، اس کے پاس جانے والا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے. قبر میں انسان کو دفنانے کے بعد جب سر کے پاس سے عذاب دینے والا فرشتہ اس کو جگانا شروع کرے گا تو یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا. اس کو عذاب نہیں دے سکتے. یہ علم کہاں اس کے ساتھ رہا؟ قبر میں بھی ساتھ رہا ہے. اللہ انسان یہ شریعت کے علم حاصل کرنے کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ وہ اگلی جو لائف ہے اس کی تیاری میں لگا ہے. ہمیں جو ہے حفاظت کرنے والی اگر کوئی چیز ہے یہ علم دین ہے. اس کے علاوہ اس کے مقابل میں جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے دولت ہو، بہت سارے ڈگریاں ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ قبر میں داخل ہونے والی نہیں، وہ واپس کر دی جائے. کوئی چیز اس کو بچانے والا نہیں. اگر کوئی چیز بچانے والا ہے قبر میں وہ یہ شریعت علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سو جایا کرو، تمہیں قبر کے عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. ہمارے پاس علم ہے، ہمارے سینے میں سورۃ الملک ہے، الحمدللہ بیٹھے بیٹھے بستر پر جو 3-4 منٹ پڑھ لیں گے. اب قبر کی تیاری سوتے سوتے بھی کرتے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ اہل علم دین کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اس کے اندر تواضع آتی ہے. تکبر، گھمنڈ، انا، یہ ساری چیزیں ختم کر توڑ دی جاتی ہیں. اس کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری. لیکن اس کے برعکس اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے یا اور تھوڑی قسم کی ڈگریاں آ جائیں، اس کی کیفیت بدل جائے. لوگوں سے ملنے کا برتاؤ، غریبوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اس کے اندر وہ چیز بدل جاتی ہے. 10 سال پہلے اس کی پوزیشن کچھ اور تھی، آج 10 سال کے بعد بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایک الگ گاڑی سے چل رہا ہے، اس نے ایک گھر بنا لیا ہے، اس کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے. اس لیے علم کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، شریعت علم کا حاصل کرنے کا، اس کے اندر ایک تواضع، عاجزی، رب کے سامنے جھکنے، انکساری خود بخود پیدا ہوتی ہے. اب بتائیں جتنے لوگ ہم لوگ علم دین حاصل کرنے یہاں بیٹھے ہوئے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں جو لوگ اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی دولت سب میں مگن ہے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ہمیں کس چیز نے جھکایا؟ ہم کس چیز نے ہمیں مسجد میں حاضری دینے پر مجبور کیا؟ ہمارے علم نے، ہماری جانکاری نے کہا یہ افضل کام ہے، ہمیں اللہ کے گھروں میں داخل ہونا چاہیے. تو لہذا سرسری انداز سے آپ دیکھیں، علم اگر کسی کو شریعت کا علم ہے تو وہ انبیاء کی وراثت کا گویا وارث بنا، بنسبت مال کے اور دوسرے علوم کے. اس کے علاوہ علم دین اس شخص کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسرے علوم اور مال اس شخص کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہ شریعت کا علم قبر میں بھی جائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گا. اس کے علاوہ دوسرے علوم اور یہ ساری دولت اس کو قبر تک بھی نہیں آئیں گے، بلکہ قبر سے دفنانے سے پہلے واپس لے لی جائیں گے. اس کے علاوہ علم دین کو حاصل کرنے کا انسان کے اندر ایک تواضع، عاجزی اور ایک انسانیت آتی ہے، بنسبت اس کے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ایک تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ علم دین کو حاصل کرنے میں لوگوں نے بہت ساری مشقتیں برداشت کی ہیں. کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس پر گفتگو ہوگی. ایک مثال سمجھیں، ہم روزانہ عشاء کی درس میں بخاری کا درس پڑھتے ہیں، امام بخاری کا. امام بخاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں انہوں نے کس قدر ان کی ماں نے محنت کر کے پڑھایا. آج ہر مسجد میں بچے کی زبان میں امام بخاری کا ذکر ہے. بچے کی زبان میں امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری. اس لیے مائیں ذرا سوچ لیں،
اگر کوئی ماں یہ عزم کر لے کہ بچے کو مجھے حافظ بنانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ماں کو روک نہیں سکتی۔ اگر ماں یہ ٹھان لے مجھے بچے کو نمازی بنانا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نمازی بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے ایک طرف باپ کوشش کرے تو سب سے بڑی کوشش ماں کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ کہاوت مشہور ہے، پہلی گود جو ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ لہٰذا ہماری مائیں یہ عزم کر کے اٹھیں، جو بھی آپ دنیائی علوم کو دے رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے مقابل میں شریعت کا علم، شریعت کی جانکاری، شریعت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا، یہ بچوں کو سکھانا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ سنیں امام بخاری کی ماں کیا کرتی تھی، 7 سال کے تھے، 7 سال کے، بغداد میں سخت ٹھنڈی، آج بھی عرب کی ٹھنڈی مشہور ہے، سخت ٹھنڈی، اگر ٹھنڈے پانی میں اگر کوئی ہاتھ ڈال دے انگلیاں اکڑ جائیں گی۔ آج بھی عرب کی بڑی سخت مشہور ٹھنڈی۔ امام بخاری کی ماں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے بچے کو، 7 سال والے بچے کو تیار کر کے، اس کو وضو وغیرہ کروا کے، اس کو کپڑے وغیرہ پہنا کے ایک چادر میں لپیٹ کر ٹھنڈی سے بچاتے ہوئے مسجد کے دروازے پر لا کے چھوڑ دی۔ اس کے بعد شیخ کے پاس چھوڑ دیتے، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد پھر مسجد کے پاس آ کے کھڑی رہتی تھی۔ جب ان کی پڑھائی ہو جائے پھر وہ بچے کو لے جاتے۔ اس کی قربانی ہے، ماں کی قربانی کا نتیجہ آج امام بخاری کو ہر بچہ یاد کرتا، ایسا کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہمارے زمانے میں یاد ہوگا، ہماری جو مائیں یا دادی نانی جو تھی وہ بھی مدرسوں کو پہلے لا کے چھوڑتی تھی۔ مساجد میں پہلے بچوں کو لا کر چھوڑنے والی مائیں ہوا کرتی تھی۔ اب ہم لوگوں نے مردوں کے حوالے کر دیا، تو مرد اتنے مشہور ہو گئے کہ وہ لیٹ سوتے ہیں، وہ صبح میں اٹھ نہیں پاتے، اس لیے مدرسہ نہیں جا پاتے، اور عورتیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا کم کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے مکاتب خالی ہو گئے، یا ہمارے مکاتب کو جو بھی فجر کے وقت چلانا چاہتے ہیں وہ لوگ ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری مائیں بچوں کو دینے تیار نہیں ہیں، بچوں کو مسجد کے پاس لانے تیار نہیں۔ وہ صاحب یہ کہتے تھے کہ تمہارا بچہ ہے تم لے جاؤ، نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے، ماں کا بڑا رول ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام بخاری یہ بچے کو ہم سامنے رکھیں۔ ہم بھی اپنے بچے کو امام بخاری جیسا دیکھنا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے 7 سال کے بعد ہی سے ہم اپنی پابندی شروع کر دیں، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مکاتب کو، مساجد کو لائیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح دین علم سے جوڑ دیں۔ بہت سارے ٹاپک کو ہم نے سنا، کیا دلیلیں ہیں، کیا کتابیں ہیں جن سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور کیا فرق ہے علم اور دوسرے علوم میں، انشاءاللہ اب اس پر سوالات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، باقی زندگی بھی مسجدوں سے محبت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین علم دین کو حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کندھوں پر جو ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی شکل میں، بچیوں کی شکل میں صحیح انداز سے پرورش کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما اللہ، یہ تاکہ دنیا کے ہمارے جانے کے بعد ہمارے صحیح وارث کہلائیں۔ اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، جنت الفردوس میں ہمیں مقام عطا فرما، جب تک زندہ اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمیں وفات دے تو مذہب اسلام پر وفات دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔